بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو لوگ اس سال غیر قانونی طریقے سے حج کرنے گئے تھے ان کی تعداد کتنی ہے، کتنوں کو مکہ مدینہ میں پکڑا گیا اور کتنوں کو واپس روک دیا گیا، اور جن لوگوں کے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا قانونی کارروائی ہوگی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہاں تو دوستو، حج قوانین کی خلاف ورزی پر 7027 غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ حج اجازت نامے کے بغیر مکہ مکرمہ در اندازی کی کوشش کرنے والے 40,352 افراد کو واپس کر دیا گیا تھا، جبکہ 288 جعلی حج دفاتر کو بھی بند کیا گیا تھا۔ یعنی کچھ دفاتر بھی ایسے تھے جو جعلی دستاویزات بنا کر دے رہے تھے اور ان کو بھی بند کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امن عامہ نے منع میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بتائے۔ محکمہ پاسپورٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ حج قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کے فنگر پرنٹ لیے گئے ہیں، جن کے خلاف قانونی کارروائی حج کے بعد کی جائے گی۔ ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے بھی فنگر پرنٹ ہوئے ہیں، پہلے تو یہی قانون ہے کہ ان کا اقامہ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوتا۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ حج قوانین کی خلاف ورزی پر 2,44,845 گاڑیوں کو مکہ مکرمہ سے واپس کر دیا گیا تھا۔ یعنی جو گاڑیاں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی تھی ان کی تعداد 2,44,845 تھی۔ ان گاڑیوں میں حاجیوں کو مکہ مکرمہ لے جایا جا رہا تھا۔ حجاج کو مشعر مقدسہ لے جانے والی بسوں سے سرزد ہونے والی خلاف ورزیوں پر 130 اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مشعر مقدسہ پہنچ جانے والے 5 لاکھ سے زائد افراد کو واپس کر دیا گیا تھا جن کے پاس حج پرمٹ نہیں تھے۔ یعنی جو لوگ منی مزدلفہ پہنچ گئے تھے لیکن ان کے پاس حج کا پرمٹ نہیں تھا، ایسے 5 لاکھ سے زائد افراد کو واپس کر دیا گیا ہے۔ محکمہ امن عامہ نے کہا ہے کہ مختلف خلاف ورزیوں پر کیے جانے والے جرمانوں کی مجموعی رقم 36,20,000 ریال تک پہنچ چکی ہے۔ حج قانون کی خلاف ورزیوں پر 1,000 افراد کو قید بھی کیا گیا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو قید بھی کیا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا تھا ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن جن لوگوں کے فنگر پرنٹ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں وہ بعد میں اعلان کریں گے۔ پہلے تو یہی طریقہ کار تھا کہ جن کے فنگر پرنٹ ہوتے تھے ان کا اقامہ جو ہے وہ بین ہو جاتا تھا، جیسے اقامہ ختم ہوتا تھا تو پھر نیا نہیں ہوتا تھا، ان کو لازمی خروج پر جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا اعلان کرتی ہے۔ اب تک اس کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی، جیسے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔